سر کوئی ایسی خوشی جو آپ کو یاد ہو آج بھی کہ آپ یہ میری سب سے بڑی خوشی تھی، اچیومنٹ تھی کوئی ایسی؟ جرنلسٹکلی سر کوئی بھی ہو سر، آپ جو شیئر کرنا چاہیں۔ اللہ نے بہت خوشیاں دی ہیں، مطلب شاید میری جو بساط ہے اس سے بہت بڑھ کے دی ہیں۔ تو میں ایک بڑا سیٹسفائڈ قسم کا انسان ہوں، اور زندگی گزارنے سے مجھے کوئی غم، کوئی گلہ، کوئی شکوہ، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ بس خوشی تبھی ہوتی ہے جب محنت کرتا ہوں، کوئی کام کرتا ہوں، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، یا جب لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یار انٹرویو اگر ہوتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح یہ کرتا ہے، تو اٹ فیلز پراؤڈ۔ یا آپ کے سینئرز آپ کو کال کر کے جب کہتے ہیں، تو مجھے اکثر اوقات اس طرح ہوا ہے کہ جب میں نے کوئی بڑے انٹرویوز کیے ہیں تو بہت بڑے بڑے ناموں نے، کاشف عباسی صاحب ہو گئے، انہوں نے فون کر کے کہا کہ ہاں بہت اچھا، بڑا زبردست نے انٹرویو کیا تھا، تو دل بڑا ہو جاتا ہے، سینہ پھول جاتا ہے کہ ہاں یار آپ کے سینئرز کو بھی یہ کام پسند آیا۔ بھائی ایسی بات ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ایک خوشی سب سے زیادہ تب ہوتی ہے جب میں اپنی جرنلزم کے ذریعے جو ہے کسی انسان کی مدد کر سکتا ہوں، اگر میں اس کے لیے کوئی بھی اس کی زندگی میں کوئی آسانی پیدا کر سکتا ہوں، چاہے اس کے بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے ہو یا کسی غریب کے علاج کے حوالے سے ہو، شاید اس خوشی کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا۔ وہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ سر کوئی ایسا ریگریٹ جو آپ کو ہو گئی، یار کاش یہ نہ ہوتا؟ کاش یہ نہ ہوتا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی جب شہادت ہوئی تھی نا، جس دن ان کی شہادت ہوئی تھی تو میں سک لیو کے اوپر تھا، اور میں بہت بیمار تھا، میں اتنا بیمار تھا کہ میں چل بھی نہیں سکتا تھا۔ تو میں اس دن وہ بہت بڑا سانحہ تھا پاکستان کا، بہت بڑا سانحہ تھا، تو میں اس وقت کاش جرنلزم کر رہا ہوتا، اس دن میں ڈیوٹی پہ ہوتا تو میں اس دن کام کر سکتا ہوں۔ ایک وہ تھا، اور پھر یہی بدقسمتی میری تب بھی رہی جب سانحہ APS ہوا تھا، تو میں اس وقت بھی میں چھٹی پہ تھا، چھٹیاں لی ہوئی تھی میں نے، اس طرح صورتحال تھی۔ اس طرح کے جو بڑے واقعات ہوتے ہیں وہ ایز اے جرنلسٹ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو کور کر سکیں، تو میں وہ کور نہیں کر سکا تھا۔ میں نے ویسے یہ نہیں ہے کہ میں نے بہت بڑے بڑے واقعات کور کیے ہیں۔ اسامہ بن لادن کے خلاف جب آپریشن ہوا تھا تو میں اس دن رات کو، جس دن وہ ہیلی کاپٹرز آئے تھے، کوئنسیڈنٹلی جیو کے اوپر رات کی شفٹ میں ہی بیٹھا ہوا تھا، اور سب سے پہلے جو خبر بریک ہوئی تھی، پوری دنیا کو خبر پتہ لگی تھی، وہ میرے ذریعے پتہ لگی تھی کہ آپ کی آواز آپریشن ہوا ہے۔ آپ کی آواز سنی گئی، میری آواز سنی گئی، تو میں ایون ویسٹرن میڈیا میں بھی بعد میں آیا تھا۔ سب سے پہلے تو پاکستان میں سب سے پہلے جیو کے اوپر میں نے یہ خبر بریک کی تھی ایز اے نیوز اینکر، تو کور کیے میں۔ لیکن یہ ایسے دو واقعات تھے جن کو میں ان دا فیلڈ نہیں تھا، وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ چھٹیاں میں نے، یہ ایک دفعہ سک لیو تھی اور ایک دفعہ ویسے میری لیو تھی، تو میں کور نہیں کر سکا تھا۔ پاکستان میں جو اس وقت ٹی وی چینلز پہ، اخبارات میں، ایون یوٹیوب پہ جو دکھایا جا رہا ہے، یہ جرنلزم ہے سر؟ اچھا دیکھیے، ہم ایک ایسے سٹیج کے اندر رہتے ہیں کہ میں اگر آپ کو بھی ایک کاغذ دوں اور ایک کاغذ کسی اور کو میں دوں، اور ہم تین لوگ ہوں نا، اور ہم کہیں کہ جی جرنلزم کو ڈیفائن کریں آج کے دور میں، سر تو تینوں کی شاید مختلف جو ہے وہ ڈیفینیشنز ہوں گی۔ یہاں پہ ایک اکثر جملہ جو ہے وہ یہ بولا جاتا ہے جو کہ مجھے بڑا حیران کن لگتا ہے، وہ کہتے ہیں میں تو اس کو صحافی مانتا ہی نہیں۔ آپ نہ مانیے، آپ لائسنس اتھارٹی بھی نہیں، اس لیے میں بھی کسی کو صحافی مانوں یا نہ مانوں، میرے کہنے سے وہ صحافی بن نہیں جائے گا یا اس سے صحافت لی نہیں جا سکتی۔ جی سر، یہ لوگوں کی مرضی ہے، وہ جس کو بھی پسند کریں۔ ایک زمانہ تھا کہ آپ صرف PTV کے اوپر بیٹھ کے کیمرے کے آگے کام کر سکتے تھے، اور چینلز آ گئے اور کیمرے آ گئے اور لوگوں کو موقع مل گیا کیمرے کے آگے بیٹھنے کا۔ آج جس دور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور کی آبادی 2 کروڑ ہے، تو میرے خیال میں آج لاہور کے اندر کم از کم 2 کروڑ کیمرے ہوں گے، کیونکہ ہر ایک کے پاس موبائل فون ہے اور اس میں کیمرہ لگا ہے۔ جی یہ صورتحال ہے۔ جی اور کسی کا بھی دل چاہے تو وہ سامنے اپنے کیمرہ لگا کے کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کچھ بھی بول سکتا ہے۔ تو آپ کس کو یہ رائٹ دیں گے کہ جناب آپ اپنے آپ کو صحافی کہیں یا نہ کہیں؟ یہ لوگوں کی چوائس ہے کہ وہ کس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ صحافت کی ڈیفینیشن میری نظر میں پچھلے 10 سال میں بہت تبدیل ہو گئی ہے، ریسٹرکٹیڈ نہیں ہے، اب وہ کھل چکی ہے۔ لوگ جس کو سننا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے سنتے ہیں، اپنے کام کی بات سنتے ہیں، زیادہ تر وہ بات وہ سننا چاہتے ہیں جو انہیں پسند آئے۔ کڑوی بات ان کو زیادہ اچھی نہیں لگتی۔ آبویسلی یہ ایک ہیومن نیچر ہے، کون سننا چاہے گا؟ آپ کو اگر نیلا رنگ پسند ہے اور میں بیٹھ کے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو بتاؤں کہ جی نیلا رنگ تو کتنا خراب ہوتا ہے، نیلے کے اندر تو یہ پرابلم بھی ہوتی ہے، تو وہ بھی آپ کیوں سننا چاہیں گے؟ آپ کسی ایسی شخص کی بات سننا چاہیں گے جو آپ کو بتائے گا نیلا رنگ کتنے کام کی چیز ہوتی ہے۔ جی تو صحافت کے اندر بھی اب انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی یہی بن چکا ہے
کہ صحافت اب لوگوں کو وہ پسند ہے جو ان کے پولیٹیکل لیڈر، ان کی فیوریٹ ایکٹریس، ان کا فیوریٹ ایکٹر، ان کا فیوریٹ ان کی سیاسی جماعت اس کے رنگ میں رنگ ملا لے تو وہ کہتے ہیں ہاں یہی صحافی ہے. اگر اس کے خلاف کوئی بات کرے وہ کہتے ہیں وہ صحافی نہیں ہے. سر یہ کیا انفارچونیٹ نہیں ہے کہ آج اینکرز کے ساتھ لگایا جاتا ہے کہ یہ نون لیگ کا اینکر ہے، یہ پیپلز پارٹی کا اینکر ہے، یہ پی ٹی آئی کا اینکر ہے، یہ جے یو آئی ایف کا اینکر ہے، تو سر آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انفارچونیٹ ہے یہ، لیکن دو اس کے زاویے ہیں. ایک زاویہ تو یہ ہے کہ ڈیلیبریٹلی یہ جو ہے وہ چند سیاسی جماعتوں کی طرف سے یا سیاستدانوں کی جانب سے یہ ایجنڈا بنایا جاتا ہے تاکہ آپ اگلے جرنلسٹ کو جو ہے ڈسکریڈٹ کر سکیں. لیکن سر اینکرز کا کوئی قصور نہیں اس میں؟ سر ہے، میں آنے لگا تھا، وہ دوسرا زاویہ یہ ایکچولی وہی ہے جس کی طرف میں آنے لگا تھا. وہ یہ ہے کہ آپ اتنے پریڈکٹیبل ہو چکے ہوتے ہیں کسی بھی ٹاپک کے اوپر. آپ کوئی بھی ٹاپک بات کریں گے تو میرے خیال میں دیکھنے والے کو، سننے والے کو پہلے پتا ہوگا یہ اس کے اوپر نا یہ بات کرے گا. اتنے پریڈکٹیبل ہو چکے ہیں. اسی وجہ یہ کہ شاید انہوں نے سائڈز اتنی لے لی ہوئی ہیں، ایک ہی سائڈ کے اوپر اتنا جا چکے ہیں کہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ وہی بات کرے گا جو اس کی پسندیدہ سیاسی جماعت بولے گی، اس نے وہی جا کے کھڑا ہونا. تو اس کی وجہ سے یہ برانڈنگ ہو چکی ہے. صحافت تو یا انالیسس تو اتنے انپریڈکٹیبل ہونے چاہیے کہ آپ کو جس مرضی سیاسی جماعت میں کچھ برا لگے اسے کہیں یہ برا ہے، اور اگر آپ کو اچھا لگے تو پھر کہیے یہ اچھا ہے. لیکن ہر دفعہ ہی میں تو کبھی کبھار وہ ازراہ مذاق کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ چند ایسے یوٹیوبرز یا میں لفظ استعمال کرتا ہوں لونڈے لپاڑے ہیں، ان کو اپنے باپ کے اندر وہ خصوصیات نظر نہیں آتی جو اپنی پسندیدہ سیاسی جماعت کے سربراہ میں نظر. جی بالکل ایسی یہ بن چکا ہے. اچھا سر، یہ آپ کے جو ناقدین ہیں اور خاص طور پہ ایک جماعت کی طرف میرا اشارہ ہے بیسیکلی، وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک عرصہ دراز ایک ایسے واٹس ایپ گروپ کا حصہ رہے ہیں جو مریم نواز چلاتی تھی. اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے سر؟ نکال کے دکھائیں. میں تو آج تک انتظار کر رہا ہوں اس بات کا کہ نکال کے دکھائیے کون سا واٹس ایپ گروپ تھا. اور اگر کوئی اس طرح کا واٹس ایپ گروپ ہوتا تو آپ کے خیال میں مریم نواز کا جس طرح انٹرویو ہوا تھا وہ ایسا ہوتا؟ جی اس کے بعد کافی زیادہ لوگوں کی رائے تبدیل ہوئی سر. تو میں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے تو آج بھی آپ کسی بھی لیڈر کو میرے سامنے بٹھائیں گے، میں ایک صحافی ہوں، میں ویسے ہی کام کروں گا، چاہے وہ شہباز شریف ہو، مریم نواز ہو، نواز شریف. اب آج اگر میں مریم نواز پہ تنقید کر رہا ہوں، وہ چیف منسٹر ہیں، میں تو آج ان پہ تنقید کرتا ہوں، تو اب کیا میں عمران خان کے واٹس ایپ گروپ کا حصہ بن گیا؟ اس طرح نہیں ہوتا. تو سر مریم صاحبہ ویسے ناراض ہوئی ہوں گی جب ان کے چہرے سے تاثرات بھی ان کے نظر آ رہے تھے آپ کو انٹرویو دیتے ہوئے، اور جب انہوں نے ایک دفعہ بولا بھی کہ کیمرہ ذرا بند کریں یہ کیمرہ، تو سر اس وقت کیا ایسی سچویشن آئی کہ ایسی بدمزگی ہوئی پورے انٹرویو میں؟ سر میرا نہیں خیال انہوں نے کم از کم اس انٹرویو کے دوران صرف یہ کہہ دینا کہ کیمرہ بند کر دیں. شاید ہو سکتا ہے وہ غصہ اس انٹرویو کے بعد بھی وہ کیری کرتی، لیکن اس انٹرویو کے بعد انہوں نے کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا یا ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، یا انہوں نے جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ آپ کو آف کیمرہ آ کے کوئی کچھ بات کریں، ایسی کوئی بات انہوں نے کہی نہیں کہ جس سے مجھے یہ شک پڑے کہ وہ ناراض کی. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ مجھے یاد ہے کہ انٹرویو جب آن ایئر گیا تھا تو شاید اس کے اگلے دن، ہاں شاید میرے خیال میں اگلے، مجھے اب دیر ہوگی ٹائم صحیح طرح یاد نہیں، اس کے اگلے دن شاید انہوں نے میری ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ بہت اچھا انٹرویو گیا، مجھے بہت اچھا فیڈ بیک ملا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کو پسند آیا تھا جو کچھ بھی. سر آپ نے کافی اداروں میں کام کیا ہے، سب سے پروفیشنل ماحول اور سب سے زیادہ پروفیشنل مینجمنٹ کس ادارے کی آپ نے دیکھی؟ سر میں خوش قسمت رہا ہوں کہ میں نے پاکستان کے چند اچھے اداروں میں کام کیا. مجھے جیو نیوز نے بہت کچھ سکھایا، 6 سال میں نے وہاں پہ ٹائم اسپینڈ کیا. میرے خیال میں آج میں جو کچھ بھی ہوں اس میں جیو کا بہت کردار ہے، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے یہ لوگوں کی چوائس ہے، لیکن اس نے مجھے بہت پالش کیا. 6 سال میں نے ایکسپریس کے اندر کام کیا. جیو میں جب میں تھا تو میں نے 6 سال خبریں پڑھی وہاں پہ. ایکسپریس میں جو 6 سال میں نے گزارے وہاں پہ میں نے 6 سال پروگرام کیا. اور اب میں ہم نیوز کے اندر کام کر رہا ہوں. مجھے کام کرتے ہوئے تقریباً اب 1.5 سال 1.5 سال ہو چکا ہے، اور بہت اچھا ادارہ ہے. میں بہت مطمئن ہوں ابھی تک اس سے. تو میں نے آغاز جو اپنا کیا تھا، جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ پہلی سیلری کتنی تھی، وہ میں نے ڈان نیوز سے کیا تھا. تو ڈان، جیو، ایکسپریس اور ہم، یہ چاروں میرے خیال میں پاکستان کے بہت اچھے ادارے ہیں.